ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملے گا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری عبادتوں میں کمزوری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ ہماری عبادتوں سے غفلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہماری بیویاں جو ہیں وہ بہت مصروف ہیں بچوں کو سنبھالنے میں، ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہے کمانے میں، ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ مصروف ہے اسٹڈی میں، یونیورسٹیز میں، ڈگریوں میں۔ نو 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 نو، عبادتوں سے غفلت کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عبادتوں سے غفلت کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ہو کر اپنے رب کے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو جان کر اس کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کو مان کر اس کی نہیں مانتے۔ یہ وہ چھوٹی سی بات ہے، اگر اس کا میں نے احساس کر لیا اور احساس کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو غلط تسلیم کر لیا، اور غلط تسلیم کرنے کے بعد میں نے اپنی غلطی کو سدھارنے کی ایک کوشش کر لی، اور کوشش میں پھر میں نے اپنے لیے اخلاص کو پیدا کر دیا کہ یہ کوشش میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے دنیا کے نقشے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سہارے ہیں، یہ وہ سٹیپس ہیں کہ انسان اس پر آ کر اپنے اللہ رب العزت کو جان جاتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کو جب ایک انسان جانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے، اسے کیا فائدہ ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ کیونکہ ہمارے فطروں میں تو وہ ہے نا، لالچ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں لالچی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ہمارے اندر ہرس ہے، اور ہم اس چیز کے قریب نہیں جاتے جو کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں دیتی، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا ہمارا مزاج۔ جن چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، لوگ آپ کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ لوگ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کے دل میں ان چیزوں کی ویلیو بٹھاتے ہیں، جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ اسٹڈی میں اتنا بزی ہے کہ آپ کا ایک بھائی یا آپ کی ایک بہن گیمز کھیلتی ہے، اب اسے گیمز میں بڑا انٹرسٹ فیل ہو رہا ہے اور گھنٹوں تک گیمز کھیل رہی ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہو، آپ گیم کو کیا سمجھ رہے ہو؟ فضول ایکٹیویٹی، دفع کرو یار۔ لیکن بھائی سے پوچھو کہ گیم کی کیا ویلیو ہے اس کے سامنے۔ اسی طرح وہ ایک دن آتا ہے، آپ بور ہوتے ہو، فری ہوتے ہو، آپ کو ایڈوائس دیتا ہے، آؤ جی یہ گیم کھیلو۔ آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ کو بھی اس میں بڑے شوق چڑھ جاتا ہے، آپ ایک دفعہ پلے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، 2 دفعہ پلے کرتے ہیں، 3 دفعہ پلے کرتے ہیں، کرتے آپ کی جب عادت بن جاتی ہے تو پھر آپ اسی بھائی کو کہتے ہیں آؤ جی تھوڑے سے گیم کھیلتے ہیں۔ پھر آپ کی اسٹڈی دوسری طرف، آپ کی تو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ رب العزت کو انسان جان لیتا ہے، اللہ رب العزت میں انسان انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اس کے بعد عبادتیں آسان، اس کے بعد نیکیاں آسان، اس کے بعد مجاہدے آسان، اس کے بعد اللہ کے لیے قربانیاں کرنا آسان، اس کے بعد اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا آسان، نیکیاں اپنانا آسان۔ یقین کریں، یہ جو مشکل ہمیں فیل ہوتی ہے نا، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ شیطان نے صرف ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یو آر سو ویک، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی قابل نہیں رہے، کیا فائدہ، تم تو ایک گناہ کرتے ہو، پھر دوسرا کر لیتے ہو، پھر تیسرا کر لیتے ہو۔ یہ صرف اور صرف اس کے بہکاوے ہیں جس میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ آپ ہمت کریں، اپنے اللہ کو پہچانیں۔ اپنے اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ قرآن کے ذریعے سے۔ کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسلامک سکولرز جو کہ آپ کو اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی صفات پر غور کر کے کہ میرا اللہ کیسا ہے، میرے اللہ نے مجھے آج تک کیسے ٹریٹ کیا۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی یہ نقشے ہیں نا، جو بھی نشانیاں ہیں، جو میجکس ہیں، ان پر غور کر کے آپ اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اور دیکھو، میں دنیاوی مثالیں آپ کو زیادہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ لیٹ سپوز میں ایک سوشل میڈیا یوزر ہوں، یا آپ ایک سوشل میڈیا یوزر ہے، آپ بہت فیمس ہیں، اوکے، آپ کی پکچرز لوگوں کے سامنے جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے ایکشنز لوگوں کے سامنے جاتے ہیں۔ دور سے کہیں 100 میل دور بیٹھا کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو آبزرو کرتا ہے، آپ کی پوسٹ کو دیکھتا ہے، آپ کے بارے میں تھوڑا سا بایو پڑھتا ہے، تھوڑا سا آپ کے بارے میں نا نالج گین کر کے آپ کا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، وہ آپ سے امپریس ہو جاتا ہے، فوراً ڈی ایم میں آ کے آپ کو کہتا ہے جی میں آپ سے انسپائرڈ ہوں، مجھے آپ اچھے لگتے ہو۔ اور پھر وہ اگر لیٹ سپوز چلو
آپ کو پرپوز کر دیتا ہے, آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی مجھے بھا گئی اور میری ایک اٹریکشن آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی, لہٰذا اگر وہ آپ کو پرپوز کرتا ہے آپ آگے سے اس کو پرپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی سٹوریاں شروع ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکا جس نے ایک لڑکی کو سوشل میڈیا پہ صرف دیکھا, اس کی صرف پکچرز کو دیکھا, اس کے کمنٹس کو ریڈ کیا, تھوڑا سا آبزرو کیا اکاؤنٹ سے کے ذریعے سے, دور میلوں دور اس کو پرپوز کر رہا ہے, پھر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں. باتوں میں جب انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر 3-4 بجے تک ان کی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. یہ کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے, حالانکہ یہ ریئل میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے ہوتے, بس ایک دوسرے کی نشانیوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کا تصور دل میں بٹھا لیا ہوتا ہے اور اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ان سے باتیں کرنا آسان, لمبے لمبے خواب ان کے ساتھ دیکھنا آسان, زندگی کی پلاننگز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ان سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بغیر ملے, بغیر دیکھے, بغیر کھائے مزہ آ رہا ہوتا ہے. رائٹ, ہمارا اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارا اللہ ذات میں کیسا ہے ہم اس پر غور نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ صفات کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے, ہمارا اللہ نشانیوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے. ہمارا اللہ دنیا میں ایسی چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا انسان غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان لے. جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں زمین کو یہ حکم دے دوں کہ ان پر یہ رزق بند کر دو, میں نے کو کل کہا تھا نا, یہ آیت سمجھائی تھی میں نے آپ کو کہ اگر زمین کو اللہ رب العزت صرف اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد نو رزق, اپنا رزق بند کر دو, تو کیا اس دنیا میں کوئی دوسری ایسی ذات موجود ہے, کوئی دوسرا ایسا پاور موجود ہے, کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو, کوئی بڑا ڈاکٹر ہو, کوئی بڑا زرعی زمینوں کا کوئی ڈاکٹر ہو, کیا وہ تمہیں اس زمین سے رزق نکال کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا مکمل ہولڈ میرے پاس ہے. تو جس کے پاس ہولڈ ہوتا ہے غلامی کے, وہی اس قابل ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے. جس کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے وہی اس لائق ہوتا ہے نا کہ اس سے اپنی کمزوریوں کو دور کروایا جائے. جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, دینے کے بعد بھی کمی نہیں آتی, وہی اس قابل ہے نا کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے. رائٹ, یہ ہمارا رب ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اور یہ قصہ بہت میٹر کرے گا آپ کی لائف میں اگر آپ اسے غور سے سنیں گے. دیکھو, ہم اکثر نماز میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں. رائٹ, ہر رکعت میں آلموسٹ پڑھتے ہیں. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتا تھا. تو کسی نے شکایت کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یا رسول اللہ یہ ہر نماز کی ہر سورت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. تو پوچھا کیوں, ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے, اس سورت سے مجھے محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی.